اللہ نے ان کے اوپر یہ فضیلت یہ پریویلیج رکھا ہے کہ نبی کی اولاد کو پاکیزہ مال دو، اپنا اعلیٰ ترین مال، اور یہ امت کے ذمے ہیں کہ نبی کی اولاد کو مال دیا کرو اور ان کو فخر سے اور عزت سے رکھا کرو۔ بد کرداری سے مارا گیا، شہید کیا گیا، نماز کی مہلت مانگی، نماز کی مہلت دو۔ ان بدبختوں نے کہا نماز نہیں پڑھنے دیں گے، تمہاری تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا بدبخت یہاں چھڑی نہ مار، میں نے ان ہونٹوں کو کئی بار اللہ کے نبی کے ہونٹوں سے رکھ دیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ مدینہ میں تشریف لائے اور چند سالوں کے بعد آپ کو بتایا گیا کہ آج یہود نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہودیوں نے کیوں روزہ رکھا ہوا ہے؟ کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دن فرعون سے نجات دی تھی، تو وہ شکر میں روزہ رکھتے ہیں کہ موسیٰ ہمارے نبی تھے۔ تو آپ نے فرمایا نحن احق بموسیٰ، ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس سال تو روزہ رکھ لیتے ہیں، اگلے سال موقع ملا تو میں 10 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا، اس کے ساتھ ایک دن اور بھی ملاؤں گا، کیونکہ آپ یہ پسند فرماتے تھے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ناپسند فرماتے تھے کہ دینی معاملات میں کسی اور قوم کے ساتھ مشابہت کی جائے۔ تو باقی چیزوں میں منع نہیں ہے، others are doing the same business, we are doing the same business، ایون کپڑے اگر شریعت کی حدود میں is fine، لیکن دینی معاملے میں کسی اور مذہب سے مشابہت وہ اسلام کو خلط ملط کر دیتی۔ تو آپ نے فرمایا خالف الیہود، یہودیوں کی دینی معاملے میں مشابہت کرو، وہ ایک دن رکھتے ہیں آپ 2 دن روزہ رکھو۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ ایک دن روزہ تو سنت ہے 10 محرم کا، ماشاءاللہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے رکھا ہے، اللہ مبارک فرمائے، اور اگر ایک دن کے ساتھ ایک اور دن ملا لینا مستحب ہے، بہتر ہے، ٹھیک ہے، 9 تاریخ کا یا 11 تاریخ کا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب 2 دن تو ساڑھے کو نہیں رکھا جانا، بڑا مشکل ہے، مگر چلو ایک دن رکھ لو اور پھر اللہ سے مانگو، میں نے ایک دن جب رکھ لو گے تو پتہ لگ جائے گا بھائی ہمت ہے، انسان کو اللہ نے بڑا باہمت بنایا، دوسرے دن اور رکھ لینا۔ تو یہ معاملہ ہے۔ اسی طرح اس میں بہت سارے عظیم واقعات بھی محرم، مثال کے طور پہ رمضان آنے سے پہلے جو روزہ فرض تھا وہ 10 محرم کا روزہ فرض تھا، رمضان جب آیا تو 10 محرم کا روزہ کیا ہو گیا؟ سنت ہو گیا۔ اسی طرح یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو اللہ نے توبہ قبول فرمائی محرم میں تھی، اور یہ 10 محرم کا دن اس پہ خاص آیا، اس کو عاشوراء کہا جاتا ہے، اس دن کی شروع سے فضیلت آ رہی ہے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی جو پار لگی اور رکی، جا کے طوفان تھما، وہ اس دن میں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا ہم نے پڑھ لیا، اور بڑے بڑے واقعات جو ہیں اس میں ہوئے۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عاشوراء کا دن اور 10 محرم کی فضیلت صرف امام حسین رضی اللہ علیہ اجمعین کے اس دردناک واقعے کی وجہ سے نہیں ہوئی، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ دردمندانہ شہادت کا اس دن میں ہونا، تو اس دن کی فضیلت کو اور چاند لگ کے پہلے سے فضیلت تھی۔ اب چونکہ آج عنوان جو آپ کی مسجد کے حضرات نے لکھا ہے وہ حضرت حسین اور حضرت حسن اور اہل بیت کے فضائل میں رکھا ہے، اور رکھنا بھی چاہیے، تو اس پر آج کچھ بات کر لیتے ہیں۔ پہلے چند اصولی بات، اہل بیت کی حیثیت کیا ہے ہمارے یہاں، خاص طور پہ سنی اور اہل سنت کے اس میں لوگ بعض افراط و تفریط میں مبتلا ہوتے ہیں امت میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا علی یہلک فیک طائفتین، علی تیرے بارے میں 2 طبقے ہلاک ہو جائیں گے، ایک وہ جو تمہاری فضیلت حد سے بڑھائے گا۔ تو چنانچہ حضرت علی ہی کے زمانے میں عبداللہ بن سبا آیا جس نے حضرت علی کو خدا کہا، تو حضرت علی نے اس کو سمجھایا، نہیں سمجھا، پھر حضرت علی نے اس کو آگ میں ڈالا، اور جب آگ میں جا رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ تم خدا ہو، اس لیے کہ حدیث میں آیا، اللہ کے نبی سے سنا تھا، آپ نے فرمایا تھا لا يعذب بالنار الا رب النار، آگ کا عذاب صرف آگ کا خدا ہی دیتا ہے، تو تم دیکھو مجھے آگ کا عذاب دے رہے ہو، تم خدا ہو۔ اس کو اسی لیے بھائی دوستوں بزرگوں اللہ سے ہدایت مانگنی چاہیے، اپنی صلاحیت پر کبھی بھی اترانا اور فخر نہیں کہ میں بڑی چیز ہوں، یا میرا فرقہ میری جماعت سب سے کمال کی، باقی سب بیکار ہے۔ اللہ کو بڑا بول نہیں اچھا لگتا، تو اللہ تعالیٰ کب ہدایت سے گمراہی میں لے جائے اور کب گمراہی سے ہدایت میں لے جائے۔ اور اس کے بعد چند لوگ اس تاریخ میں ایسے رہے جنہوں نے حضرت علی کی نام کا محبت استعمال کیا اور کام غلط کیے، سارے صحابہ کو غلط کہا۔
ایک تو اس طبقے کی طرف اللہ کے نبی نے منشن کی. دوسرا آپ نے فرمایا کہ مفرد جو حضرت علی کو اب برا بھلا کہے گا. تو جب جنگ جمل و صفین ہوئی تو ایک طبقہ ایسا آیا اور وہ آج تک تھوڑا تھوڑا کسی طرح سے رہا ہے جس کو ناصبی کہتے ہیں, جو حضرت علی اور اہل بیت کی شان گھٹاتے ہیں. یہ بھی غلط طبقہ ہے. تو اصل میں راستہ کون سا بہتر ہے بھائی؟ درمیانہ. اور اگر آپ غور فرمائیں گے اسلام کی ہر چیز درمیانی ہے. یہود و نصارہ میں کے درمیان ہر چیز درمیانی. یہودیوں میں سختی بہت زیادہ ہو گئی تھی ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے. وہ اعتراض کرتے تھے, اشکال کرتے تھے, ڈھیٹ ہٹ درمی کرتے تھے, اللہ اور ان پہ سختی کرتا تھا. اور عیسائیوں کے یہاں یہ تھا کہ بھئی کوئی ایک تھپڑ مارے دوسرا گال آگے کر دو, کچھ کہنا ہی نہیں ہے. اگر چار عیسائی حقیقت میں ایسے نہیں کر رہے لیکن ان کی مذہب میں اسلام کو اللہ نے درمیانہ نظریہ رکھا. اسی لیے اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ میں جہاں دوسرے پارے کی ابتدا ہو رہی ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنایا درمیانی امت. تو امت محمدیہ کیا ہے بھائی؟ درمیانی امت. ہر چیز میں درمیان اچھا ہے. نہ تو کسی چیز میں بعض لوگ کا پینڈولم یوں جاتا ہے, یا تو بالکل یوں یا اتنے. آپ کے پاکستان میں سیاست بھی ایسی چلتی ہے. ایک آدمی نے نعرہ لگایا سارے بندے ہوتے پیچھے, دوسرے لگائے سارے بندے ہوتے پیچھے, اس کی 5 سال پہلے بھول جاتے اس نے کیا کیا. تو درمیانہ اور اعتدال سب سے اچھا راستہ ہے, بیچ میں چلنا. تو اہل بیت کی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں. پہلی دلیل یہ ہے کہ گھر والے ہماری دنیا کی سب سے محبوب شخصیت کے گھر والوں سے پیار کیوں نہ ہو. اور جہاں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ تک چن کے دیے, تو کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی سب سے محبوب ہستی کو گھر والے نعوذ باللہ غلط دے گا, بیویاں غلط دے گا, بیٹے غلط دے گا؟ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی چن کے دیا ہے. وہ جو حدیث ہے نا, میں آگے پڑھوں گا, حضرت حسن کے فضائل میں کہ آپ نے فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما, اے اللہ میں حسن حسین سے پیار کرتا ہوں, تو ان سے پیار کر جو ان سے پیار کرے, آپ ان سے پیار کریں. نقطہ یہ ہے کہ یہاں پر ملا علی قاری جو عالم اسلام کے بڑے محدث گزرے ہیں, حدیث کے شارح, انہوں نے لکھا ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ جو محبت تھی اللہ کے نبی کو, یہ اللہ کے لیے تھی. ذرا بات سمجھیں, یہ نہیں کہ میرا بیٹا ہے تو محبت ہے, اور ہم صرف اس لیے محبت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی اولاد ہے, یہ تو ایک وجہ ہے. اصل بات یہ کہ انہوں نے اولاد ہونے کا حق ادا کیا, تو اللہ کی وجہ سے, کیونکہ اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ یہ بڑے بڑے کام کرے گا, تو اللہ تعالی آپ نے حضرت حسن کو فرمایا ان ابنی ھذا سید, میرا یہ بیٹا جو ہے نا سردار بیٹا ہے. آپ نے کندھے پہ اٹھایا ہوا حضرت حسن کو جو ایسے. اور یہ سبق بھی ہے ہمارے لیے کہ اپنے بچے سے پیار کرنا کوئی عزت کے خلاف نہیں ہے. بچے کو ٹوٹ کر چاہنا, پیار کرنا, سب کے سامنے بھی پیار کرنا سنت ہے. آپ نے یہاں اٹھایا ہوا اور آپ فرما رہے میرا یہ بیٹا سردار ہے, اللہ اس کی برکت سے امت کے 2 گروہوں میں صلح کرائیں گے. تو حضرت حسن اپنی خلافت سے نیچے اتر گئے 2 گروہوں میں صلح کرانے کی خاطر, اور اس کے بعد انہی کی محبت چہنے والوں نے ان کو زہر دیا ترین. تو ایک پہلی. دوسری دلیل اہل بیت کی محبت کی اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں سورہ احزاب میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر سے گندگی ہٹا دے اے نبی کے گھر والوں, ویطہرکم تطہیرا, اور اللہ تعالیٰ تمہیں خوب پاک کرتا ہے. اب اہل بیت سے مراد کیا ہے؟ یہاں بعض لوگ ریسٹرکٹڈ مراد لے لیتے ہیں کہ نہیں بھائی صرف اولاد مراد, نہیں بھی. اہل بیت سے یہاں ساری مراد ہے. اللہ کے نبی کے بیویاں بھی مراد ہیں. جب ہم آپ سے کوئی کہتے ہیں گھر والوں کو لے کے آئے گا, تو آپ پوتوں کو تو نہیں لے کے آتے نا, ان کو بھی, بیویوں کو بھی لے کے آتے. اصل بیوی ہے تو بیویاں بھی مراد ہیں, اولاد بھی مراد ہے. اور بعض لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعزازی طور پر اہل بیت کہا. کس کو نام یاد ہے؟ بلال تو تھے کیونکہ گھر میں آتے جاتے تھے. حضرت سلمان فارسی شاہ, حضرت سلمان, جب یہ بحث ہوئی نا کہ سلمان مکہ والوں میں ہے یعنی مہاجر ہے یا انصار ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ مکی نہ مہاجر, یہ میرے گھر والوں میں, سلمان منا اہل بیت, میرے گھر والوں میں. تو آپ نے فرما دیا. تو اہل بیت کی فضیلت جو ہے وہ, ہم جب درود شریف پڑھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اللہ کے نبی کی اولاد. تو اللہ نے اپنے نبی کی اولاد کو ان پریولیجڈ
لوگوں میں رکھا ہے جن کا احترام امت پر فرض ہے۔ ایک بڑی لطیف بات، فقہی مسئلہ ہے کہ اہل بیت کو زکوٰۃ نہیں لگتی، ہے نا مسئلہ؟ کیوں نہیں لگتی؟ نہ تو یہ چاہیے کہ بھئی اب کوئی اہل بیت والا اللہ کے نبی کی اولاد میں ثابت شدہ اولاد میں ہے نا۔ آپ کے پاکستان میں بعض علاقے ایسے ہیں وہاں ہر آدمی کہتا ہے میں سید ہوں، سارے سید جو ہے وہ لگتا ہے عرب سے وہیں چلے گئے جی، توسا شریف چلے گئے۔ تو بات یہ ہے کہ جس کا مستند نسب ہے تو اس کی زکوٰۃ کیوں نہیں لگتی اس کو اگر وہ غریب ہے؟ وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ ایک طرح سے میل ہے، مال کا میل ہے جو نکالا جاتا ہے مال کو پاک کرنے کے لیے۔ تو اللہ نے ان کے اوپر یہ فضیلت یا پریویلیج رکھا ہے کہ نبی کی اولاد کو پاکیزہ مال دو، اپنا اعلیٰ ترین مال، اور یہ امت کے ذمے ہیں کہ نبی کی اولاد کو مال دیا کرو اور ان کو فخر سے اور عزت سے رکھا کرو۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ جو اہل بیت کے فضائل میں آتی ہیں، اور یہ وجہ ہے کہ اہل بیت۔ اسی طرح ہمارے بعض اہل سنت حضرات جو ہے وہ اہل بیت کا زیادہ تذکرہ نہیں کرتے، یہ غلط بات ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ بعض لوگ صحابہ کو کا تذکرہ نہیں کرتے، وہ ایک افراط ہے، اور دوسری تفرید یہ ہے کہ آپ باقی صحابہ کا کریں اور اہل بیت کا تذکرہ نہ کریں۔ ہم تو سب ہمارے، ہم سب کے، جو بھی نبی کے قریب آ گیا وہ ہمارے سب کو ہم نے برابر، اور نبی نے جس کو جتنا حق دیا ہم نے اتنا حق دینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث ہمیں یاد ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع میں اور مواقع میں آپ نے فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعدی ابدا۔ میری امت دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، پکڑ کے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کون کون سی چیزیں؟ قرآن اور سنت، یہ مشہور حدیث ہے نا، کتاب اللہ و سنتی، کتاب اور میری سنت، تمسکوا بہا وعزوا علیہا بالنواجذ، اس کو یہاں سے پکڑ کے رکھو، چھوڑنا نہیں۔ یعنی یہ اللہ کے نبی پیشن گوئی کر رہے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا فرقہ واریت بہت ہوگی، ہر فرقہ کہے گا میں۔ تو بھئی کتاب اللہ اور سنت کو دیکھو، اور ہر عام آدمی میں قرآن اور سنت کا اتنا علم ضروری ہے کہ اس کو پتہ لگ جائے کہ منبر پر کون صحیح بول رہا ہے کون غلط بول رہا ہے۔ چند ایک دن پہلے میں ایک جگہ تھا مسجد میں، تو ایک صاحب کہہ رہے تھے انانی دا نماز ہی نہیں ہوندی ہے جی، تو مسلمان سے نفرت کر رہا ہے، اور ایک مسلمان کہہ رہے ہیں یہ عرب مسلمان کی نماز نہیں ہوتی تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ بھئی کمال ہے، جب نماز نہیں ہوتی تو اتنی بڑی دنیا اللہ کی محبت کر رہی ہے، بیت اللہ میں سب ایک طرح جا رہے ہیں تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ نفرتیں ہیں جو قرآن و سنت سے دور ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں آ گئی ہیں۔ تو لیکن ایک اور روایت ترمذی شریف کی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو ابھی آپ نے ماشاءاللہ یاد دلا دی، کتاب اللہ و عترتی، کتاب اللہ اور میری اولاد، میری آل، میرے گھر والے، ان کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ وہ حق پہ رہیں گے۔ تو ہم اہل سنت جو ہیں وہ دونوں کو ملا کے چلتے ہیں۔ ہم ان ائمہ کو بھی مانتے ہیں، ہم حضرت حسن حسین کو بھی مانتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس کو بھی، حضرت عباس کو بھی، ہم ابو بکر و عمر عثمان رضی اللہ سب کو مانتے ہیں، سب کو مل کے چلتے ہیں، سب کی بات لے کر چلتے ہیں، یہ ہمارا کمال ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں جو بڑوں سے چلا ہے۔ اور یہ بھی سن لیں کہ اہل سنت کو اہل سنت کیوں کہا جاتا ہے۔ معاملہ یہ ہوا تھا کہ جب تابعین کے زمانے میں امام ابو حنیفہ کا زمانہ آیا، امام مالک، امام شافعی، تو بہت سارے گمراہ فرقے نکلنے شروع ہو گئے۔ کوئی کہتا تھا کہ انسان مجبور ہے، کوئی کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مخلوق ہے، کوئی کہتا تھا کہ بس اہل بیت ہے دوسرا نہیں ہے، کوئی کیا کہتا تھا۔ تو اس وقت جو صحیح امت تھی انہوں نے اپنا نام رکھا اہل السنت والجماعہ، کہ ہم لوگ ہیں سنت والے اور جماعت، یعنی صحابہ اور اہل بیت کی جماعت والے، یعنی سنت کی وہ ترجمانی۔ ہر آدمی کہتے ہیں میں بھی قرآن مانتا ہوں، بھائی قرآن کی وہ انٹرپریٹیشن جو صحابہ نے سمجھی ہے، اس لیے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ بھائی اللہ کے حکموں پر، نبی کے طریقے پر چلنا اور صحابہ کے راستے پر چلنا، کیونکہ صحابہ کی جماعت نے وہ چل کے دکھایا کیسے چل رہا ہے۔ اب یہ 10 محرم کو جو کربلا کا واقعہ ہوا تھا، اس کا پس منظر بھی یہ ہے کہ میں پورا واقعہ بیان نہیں کرتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ واقعہ مستند ہے، واقعہ کی جو جزیات ہیں وہ بہت مستند نہیں ہیں، کیونکہ اکثر لوگ تو شہید ہو گئے تھے جو صحیح لوگ تھے، تو کچھ موٹی موٹی باتیں البتہ طے ہیں۔ اور اس وقت یزید جو ہے اس نے زبردستی لوگوں سے اپنے ہاتھ پہ بیعت کرا لی، اور دارالخلافہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی کوفہ چلا گیا تھا، پھر کوفہ سے دمشق چلا گیا معاویہ رضی اللہ کے زمانے میں۔
تو وہ اس کے بعد یہ بات آئی اور پوری دنیا سے مطالبہ اٹھا کہ بھئی ایک ظالم آدمی آ کے بیٹھ گیا ہے، ایک غلط آدمی آ کے بیٹھ گیا ہے، تو اس کی آواز اٹھائی جائے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز اٹھائی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ میں جاتا ہوں، اور ادھر سے بہت سارے لوگوں نے دھوکہ بازی میں، کوفے والوں نے یہ بھی کہا کہ ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں، اور پوری بوری بھر کے خط بھیجے، ہم راضی ہیں جی۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے ان کو کہا حضرت حسین کو کہ بھئی یہ دھوکہ دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، آپ نہیں جائیں، آپ یہاں رہیں، جس نے آنا ہے دنیا میں آگے آپ کی بیعت کرے اور یہاں پر آپ خلافت کا اعلان کریں۔ حضرت حسین نے فرمایا نہیں، میں تو عزیمت پر چلوں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو خطرہ ہے، میرے نانا کے دین کو خطرہ ہے، میں جا کے زندہ کروں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہیں اور جا کر پھر روکا باز لیکن وہ چلے گئے۔ اس سے پہلے حضرت حسین حسن رضوی زندگی پر آتے، جب حضرت حسن پیدا ہوئے تو رسول اللہ نے حضرت علی سے پوچھا نام کیا رکھا ہے؟ فرمایا کہ حرب، جنگ۔ آپ نے کہا نہیں وہ حسن ہے۔ پھر حسین پیدا ہوئے، آپ نے کہا نام کیا رکھا ہے؟ کہا حرب، جنگ، کیونکہ عربوں میں جواں مردی یہ ایک کمال سمجھا جاتا، پھر اسلام کے لیے لڑنا اور اسلام کا جھنڈا بلند کرنا، بریوری اور مین ہوڈ، یہ ایک بڑی چیز تھی۔ آج کل تو ہمارے لڑکے بھی پتہ نہیں چلتا لڑکا ہے لڑکی ہے، کانوں میں باری ڈالی ہوئی ہے، نازک نازک بات کر رہا ہے، کوئی لگ جائے تو مسئلہ خراب ہے، اس کو لڑکا لڑکی مکس ہو گیا ہے۔ صحابہ میں اور فطرت کے مطابق مرد ہوتا تھا، مردانگی کی صفات میں کمال ہوتا تھا، مرد میک اپ کر کے نہیں صبح شام جا رہا ہوتا تھا، اس کی قوت، اس کی طاقت، اس کی ریزیلینس، اس کا صبر، اس کی اسٹرینتھ، اس کی پروویژن، یہ مرد کا کمال ہے، اور عورت کو عورتوں کی صفات سے کمال ہوتا ہے۔ تو حضرت علی فرمایا اس کا نام بھی جامع میں نہیں، انہو حسین، حسن کا مطلب بہت اچھا، اور حسین کا مطلب بہت پیارا اچھا۔ عربی میں تصغیر کا لفظ پیار کے لیے کہا جاتا ہے، جیسے نفیر کہا جاتا ہے بڑا ہی پیارا بچڑا مر گیا، اور پیارا بچو اس طرح ہم کہتے ہیں نا، جس طرح my beloved son، اس طرح کا نام حسن، بہت صفات والا۔ اور آپ نے فرمایا یہ نام اللہ نے ان کے لیے رکھا تھا، یہ تاریخ میں نام کسی نے آج تک نہیں رکھا، حسن حسین۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت بتائی، الحسن والحسین سیدہ شباب الجنہ۔ ترمذی اور احمد میں دونوں میں یہ حدیث ہے، حدیث 3768۔ میں لیپ ٹاپ اس لیے کھولا تاکہ حوالے سے بیان کروں، بتائیں مستند بات کریں۔ اور جب یہ بڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کھیلا کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کھیلتے کہ کیونکہ آپ کے بچے تو جو آپ کے بیٹے تھے عبداللہ، ابراہیم، طیب، قاسم، طاہر، ان کا ایک لقب ہے، یہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، تو آپ نے پھر نواسوں کے ساتھ کھیلتے، اور جن کے نواسے یا پوتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ پوتے اور نواسے کے ساتھ کھیلنے کا اپنا ہی لطف ہوتا ہے، کیونکہ وہ لاڈ ہی لاڈ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے بھی ان کو لاڈ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں ایک مرتبہ میں آپ کے پاس آیا، اور حضرت اسامہ بن زید حضرت زید کے بیٹے، جو رسول اللہ کے منہ بولے بیٹے کے بیٹے ہوئے تھے، تو وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے نا چادر اوڑھی اور دو سر نظر آ رہے، تو میں نے کوئی بات کرنی تھی، یہ بات کر لی، تو میں نے فرمایا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں، اور آپ نے فرمایا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اللہ آپ ان سے محبت کرے، جو محبت کرتے ہیں محبت کرے، جو نفرت کرتے ہیں اس سے نفرت کرے۔ اور یہ اصل بات عربوں میں ثقافت تھی، جیسے ہمارے یہاں بعض قبائلی علاقوں میں کہ بچوں کو پیار نہیں کرتے تھے، دوسروں کے سامنے تو عجیب بات ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ بیٹھے ہیں، حسن حسین آگے کرول کرتے ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن کو یہاں بٹھایا اور حسن حسین کو یہاں بٹھایا، اور آپ نے فرمایا ان الولد مبخلۃ مجبنہ، بچہ جو ہے نا انسان کو بڑا بخیل بنا دیتا ہے اور بڑا بزدل بنا دیتا ہے۔ میں بیان کر رہا ہوں اور یہ آئے مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے اٹھا کر ان کو یہاں بٹھا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے، اور یہ فریکوینٹ ہوتا تھا کہ حسن حسین آپ کے اوپر کھیلتے تھے۔ آپ میں سے بھی جو لوگ بچے، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بچے کی عادت ہوتی ہے، اس کو بڑا مزہ آتا ہے کہ گھر میں نماز کا ماحول ہے ماشاءاللہ، جب سجدہ کرتے ہیں نا بچہ اوپر چڑھ جاتے ہیں، تو وہ تو ہے، لیکن ایک مرتبہ جماعت کی نماز میں اللہ کے نبی کے اوپر، اور حضرت اسامہ فرما رہے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بہت دیر ہو گئی اللہ کے نبی سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے، تو کہتے ہیں ہمیں بعض لوگوں خیال ہوا کہ اللہ کے نبی کی نعوذ باللہ وفات تو نہیں ہو گئی، تو اسامہ کہتے ہیں میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو حضرت حسن حسین اللہ کے نبی کے سر اوپر چڑھے ہوئے اور گرتے اوپر چڑھتے، اور اللہ کے نبی سر نہیں اٹھا رہے، اور پھر جب اترے تو وہ آگے پیچھے ہو رہے، اللہ کے نبی نماز پڑھے۔
آج کوئی مولوی صاحب ایسے کرے نا آپ تو باہر نکال دیں گے کمیٹی والے، اے مولوی صاحب جی بچے اوپر چڑھے بچوں سے کھیل رہا ہے، کوئی مردانگی ایک تو اللہ کے نبی نے سکھایا کہ بھئی اولاد کا حق ہے، اولاد کو پیار دینا، پیار کر کے دکھانا حق ہے۔ حضرت براء بن عازم فرماتے ہیں کہ وہی میں نے حضرت حسن کو رکھا ہوا یہاں پر اللہ کے نبی نے، اور آپ فرماتے ہیں اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں جو آپ اس سے محبت کریں۔ یہ حدیث بخاری شریف میں 3749۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ نکلا اور ہم ایسے چلے جا رہے تھے، بنو قینقاع کے محلے میں پہنچے اور آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کے پاس آئے چلتے چلتے وہاں سے، اور آپ نے فرمایا اثم لقع، وہ شرارتی بچہ ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھا تھوڑی دیر بعد حضرت حسین جو ہے وہ چلتے ہوئے آگے اور آپ کرال کرتے، اور آپ نے ان کو اعنقہ، اور آپ نے ان کو گلے سے لگایا، پھر یہی بات فرمائے میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ یہ بھی بخاری شریف حدیث 2122 میں ہے۔ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دونوں کو اٹھایا ہوا، ایک کندھے پہ ایک کو، ایک کندھے پہ۔ ایک مرتبہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن کو یہاں اٹھایا ہوا، تو آپ نے حضرت علی سامنے سے آئے تو آپ نے حضرت علی کو چھیڑتے ہوئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ واللہ شبیہم بنبی لا شبیہم بعلی، خدا کی قسم یہ نبی کی طرح ہے، تمہاری طرح نہیں ہے۔ تو حضرت علی بھی مسکرا گئے، مذاق کر رہے ہیں۔ اور روایات میں ہے کہ یہ بھی مستند مشکات کی روایت ہے کہ حضرت حسن کا اوپر کا حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تھا، حضرت حسین کے نیچے کا حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح۔ یہ واقعہ یہ بات بھی بتا رہا ہے کہ بعض حضرات جو غلط فہمی کہتے ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت میں لڑائی تھی، یہ بالکل جھوٹ بات ہے۔ صحابہ اور اہل بیت میں محبت تھی، اور یہ محبت کے جگہ جگہ حضرت ابو بکر حضرت علی رضی کے ساتھ حضرت حسن حسین، حضرت ابو بکر ان کے زمانے میں اسلامی فوج کے لشکر کے فوجی لڑائی کرنے میں اور علم میں حضرت حسن آگے، اور حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے میں عمر نے ان کا وظیفہ مقرر کیا۔ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ ابا آپ نے حسن حسین کا وظیفہ، جو اس زمانے میں نا گرانٹ ہوتی تھی فوجیوں کے لیے اور پوری امت کے لیے، اٹ واز اے، یہ جو آپ یو کے میں بینیفٹ سسٹم دیکھ رہے ہو نا، یو کے میں، یورپ میں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ اس وقت سے عمر رضی اللہ کے زمانے چلا آ رہا ہے، اور فرانس کے ایک لاء میں پیچھے لکھا بھی ہوا ہے کہ اس کو وہ عمر بینیفٹ کہتے ہیں، لا عمر لاء، جسے پروون فیکٹ۔ تو حضرت عمر نے پوری امت کا وظیفہ بنایا تھا، ہر ایک کو بچہ پیدا ہوگا وظیفہ ملے گا اس کو۔ تو جب حسن حسین کا زیادہ رکھا تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ ابا آپ نے ان کا زیادہ کیوں رکھا ہے، میں بھی ان کی طرح لڑائی کرتا ہوں، اور علم میں میں بھی علم کا شاگرد، عبداللہ بن عمر بڑے علماء میں تھے۔ تو حضرت عمر نے کہا چپ ہو جاؤ، تمہارا باپ ان کے باپ کی طرح نہیں ہے، تمہارا نانا ان کے نانے کی طرح نہیں ہے، اس لیے میں نے زیادہ رکھا۔ یعنی اس وقت سے صحابہ نے ان کو پریویلیج دے کے رکھا تھا۔ تو یہ بعض لوگ غلط روایات، جھوٹی جھوٹی باتیں کہہ کے ایسے ثابت کرتے ہیں کہ جناب وہ دروازہ پھینک دیا، فاطمہ بریہ کر دیا، یہ ساری، میں to بخاری مسلم کی احادیث سنا رہا ہوں جو قرآن کے بعد دنیا کی سب سے مستند بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی روایت ہے کوئی، اذکرکم اللہ اہل بیتی، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اہل بیت کے بارے میں، خبردار ان کو تکلیف نہیں دینا، اور دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، خلیفتین کتاب اللہ و اہل بیت، ایک خلیفہ کتاب اللہ، ایک خلیفہ اہل بیت، ان کو پکڑ کے رکھنا، ان کو تنگ نہ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے ایک مرتبہ، مسند احمد کی روایت ہے، ابی یعلا عامری روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، کسی نے دعوت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت قبول کر لیا کرتے تھے۔ تو آپ باہر نکلے اور دعوت پہ جا رہے تھے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا حضرت حسین کو جیسے پکڑم پکڑائی کھیلتے نا، پکڑو بھائی پکڑو پکڑو، بچوں کو پکڑو پکڑو، بچہ بھاگتا ہے، وہ بھاگے بھاگے آپ پکڑے پکڑے پکڑے، یہاں تک کہ وہ قریب آپ نے ان کو پکڑ لیا، اور حدیث میں آتا ہے آپ نے ایک ہاتھ ان کی گدی پہ رکھا، یہاں ایک ہاتھ یہاں رکھا یوں کر کے، اور پھر یوں بوسہ دیا، اور بوسہ دے کے آپ نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین میرے سے ہے، میں حسین سے ہوں، اللہم احب من حب حسین، حسین سبتم من الاسبار، یہ بڑے شہ سواروں میں سے، بڑے سرداروں میں سے ایک سردار ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارے میں، اور مختلف روایت، اللہ کے نبی جو ہے نا وہ
گھوڑا بن کے حسن حسین کو کمر پہ سوار کر کے نا کمرے میں چکر لگاتے تھے. یعنی یہ بھی بتا رہے بھائی کہ یہ موضوع ہمارا پیرنٹنگ کا آ جاتا ہے, اس پر ورکشاپس ہوتی ہیں, کافی وقت سے نہیں کرائی, میں کرایا کرتا تھا پہلے, کہ بھائی آپ باہر مفتی صاحب ہیں, جنرل صاحب ہیں, چودھری صاحب ہیں, کچھ بھی ہیں, گھر میں آپ باپ ہیں اور شوہر ہیں, گھر میں آپ کو سارے کام کرنے ہیں. تو گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سواری بن کے ان کو سوار کرا کے گھوڑا بن کے سوار کرا رہے. تو یہ وہ لوگ تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حسن حسین کشتی کر رہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا, کیونکہ حسین چھوٹے تھے تو حسن ان کے اوپر چڑھ رہے زیادہ, آپ حضرت حسین کو نا ہلا دے رہے, شاباش, اچھا بھائی, گو آن, کم آن, کم آن, کم آن, اس کے نا. تو حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ساری جو ہے نا مدد وہ حسین کو کر رہے ہیں, حسن کو نہیں کر رہے. آپ نے فرمایا میں کیوں نہ کروں, جبریل یہاں کھڑے ہیں اور جبریل حضرت حسین کو اللہ شیری دے رہے ہیں, حسین چلو چلو چلو. جن کے کھیل میں فرشتے آتے ہوں کیا لوگ ہوں گے. تو اور ان لوگوں کے ساتھ امت نے جو کیا, وہ امت کے ان لوگوں کی بدبختی کے لیے وہ انتہا ہے. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا جو لوگ حضرت حسین کے قتل میں شریک تھے بدترین موت مرے. شمر جو تھا جب مر رہا, ابن زیاد شمر کہتے سانپ آیا اس کے ناک میں گھسا, یہاں سے نکلا سانپ آیا, بدترین موت مرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں رضی اللہ عنہا. حضرت ام سلمہ اپنے یہ سارے حجرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہاں ہیں, مسجد نبی کے ساتھ. آپ رسول جنت میں بیٹھے, اللہ ہم سب کو موقع دے, تو بائیں طرف سارے حجرے 1 2 3 4 نبی کے ازواج کے. تو ام سلمہ کے حجرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے. حضرت ام سلمہ میں کسی کام سے باہر گئی تو میں نا مجھے زور سے رونے کی آواز آ رہی, اور ایسے جیسے کوئی آواز سینے سے ہو ایسے آواز, اور میں کمرے میں گئی تو اللہ کے نبی نے حضرت حسین کو اپنے سینے سے لگا, مشکات کی روایت ہے, سینے سے لگایا. آپ رو رہے. تو آپ کہتی ہیں میں آگے میرے حبیب کیا ہوا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ابھی جبریل مجھے خبر دے کے گئے ہیں کہ میری اس امت کو میرے اس بیٹے کو میری امت میں سے کچھ لوگ قتل کریں گے. اور جب اللہ کے نبی جب کربلا کا واقعہ ہوا نا, تو ایک صحابی کو اللہ کے نبی خواب میں آئے, اور اللہ کے نبی کے سر مبارک پر, داڑھی مبارک پر مٹی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نا ایک بوتل میں خون. آپ نے فرمایا حسین کا خون ہے, ابھی میں ان کے قتل دیکھ کے آ رہا ہوں, اور میں ان لوگوں کے سامنے وکیل ہوں گا, مقدمہ حسین کا میں لڑوں گا جنہوں نے قتل کیا. یہ وہ واقعہ تھا جس پہ حضرت ان کی فضیلت حضرت حسن حسین کی جو ہم خطبے میں ہر دفعہ پڑھتے ہیں, حسن حسین سیدہ شباب جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. تو ان کی زندگی کیا تھی؟ ان کی زندگی علم اور شجاعت کی زندگی تھی. ایک تو یہ 2 باتیں ہمیں حسن حسین کی زندگی میں تھیں کہ بھئی ہم علم کے طالب علم بنے, دین سیکھنے والے بنے, دین سیکھنے والے تھے. مسجد نبی میں حضرت حسن پگڑی باندھ کر حدیث کا درس دیا کرتے تھے, پڑھایا کرتے تھے. اور دوسرا اللہ کے راستوں میں نکلنے والے تھے. اب میں سارے کربلا کے واقعے بیان کریں, لوگ کریں, روتے رہے, آپ بھی چلیں, بھائی یہ کوئی فائدہ نہیں ہے. بھائی ہر وہ بات جس کے آخر میں کوئی عمل نکلے وہ بات کام کی ہے, عمل نہیں نکلے پھر بات کام کی نہیں ہے. عمل یا عقیدہ نکلنا ہو تو ہمیں کیا ملتا ہے بھائی؟ اللہ کے راستوں میں نکلنا. میں نے بتایا کہ ہر صحابی کے زمانے میں حضرت حسین جو تھے وہ اسلام کے جو بڑے غزوات, بڑی لڑائیاں تھیں, ان میں آگے تھے اللہ کے راستوں میں نکلنے والے. اور یہ بھی جو ہے حسین کہہ رہے کہ میں بیٹھوں گا نہیں, میں نکلوں گا, میں نکل کے مقابلہ کروں گا اور اپنے نانا کی میراث واپس لوں گا. حضرت حسین پہنچتے ہیں اور راستے میں ان کو کربلا کے مقام پر ہی روک لے جاتے ہیں. پہلے انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی کو بھیجا ہے, وہ اس وقت ان کو پتہ لگ گیا راستے میں کہ انہوں نے کہا کوفہ والے تو جھوٹ بولنے سارے, ان کے دل حسین کے ساتھ ہیں, ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں, آقا دھوکے باز لوگ ہیں. تو اور انہوں نے لکھا, عبداللہ بن عباس نے کہا کہ حسین نہیں جاؤ, الکوفی لا یوفی, کوفی جو ہے وہ غدار آدمی وفا نہیں کرتا. اور یہی کوفی تھے جب حضرت حسین شہید ہوئے, انہوں نے ماتم شروع کیا. ہاں یہ روایت میں ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے ماتم شروع کیا. تو حضرت زینب جو ہے, زینب بنت حسین, زینب بنت علی, انہوں نے ان کو کہا بالکنی میں کھڑے ہو گئے کہ میرے بھائی کو مارا تم نے ہے, اور یہ اپنے جرم کو چھپانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. میں تفصیل میں نہیں جاتا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور 72 لوگ تھے صرف, اور آگے پورا ایک لشکر آ گیا. ابن زیاد جو گورنر تھا اس وقت,
عراق کا، اس نے شمر کو بھیجا اور لوگوں کو بھیجا اور کہا کہ منو، اور پھر لڑائی ہوئی۔ حضرت حسین نے ایک دن کی مہلت لی اور رات کو اپنے سب ساتھیوں کا جو جانا چاہتا ہے جاؤ بھائی، تو انہوں نے کہا نہیں ہمارا جینا مرنا آپ کے ساتھ، اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے ساتھ لڑتے۔ تو وہ ساتھ میں رہے اور پھر لڑائی ہوئی اور پھر بڑی بد کرداری سے مارا گیا، شہید کیا گیا۔ نماز کی مہلت مانگی، نماز کی مہلت، تو ان بدبختوں نے کہا نماز کہ نہیں پڑھنے دیں گے، تمہاری تو نماز ہی نہیں ہوتی، آج بھی بات کہ تمہاری نماز ہی نہیں۔ یہ بات جو کہے نا بڑا ہی بیچارہ، مطلب کیا کہیں کہ بڑا ہی کم ظرف آدمی ہے بیچارہ، تو کسی مسلمان کو کہہ رہا ہے جو مسجد میں آ رہے تمہاری نماز ہی نہیں ہوتی، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوگا بیچارہ۔ بہرحال اللہ سب کو ہدایت دے گا۔ تو نبی کی اولاد کو ایسے کہہ رہے، پھر انہوں نے کہا چلو جی ایسے ہی، تو نماز خوف پڑھی۔ اللہ نے قرآن میں نماز خوف کا تذکرہ فرمایا، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَكُنْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا۔ اے میرے نبی آپ جب بیچ میں ہو تو آدھا لشکر لڑائی کرے، آدھا لشکر نماز پڑھے، پھر وہ آدھا آ جائے 2 رکعت پڑھے اللہ کے نبی کے پیچھے، پھر وہ اس طرح، تو نماز خوف پڑھے۔ اس نے کہا آدھے نماز پڑھو آدھے لڑائی کرو، اور نماز میں تیروں کی سنسناہٹ چل رہی ہے اور نیزے چل رہے ہیں، اور جنگ جب لڑتی ہے نا آہو اور گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز، اور ایک خوف ہوتا ہے جنگ کا جو دلوں کو ہلا دیتا ہے، جنگ کوئی مذاق نہیں ہے۔ اور حسین اپنے خیموں میں لگے ہیں اور کبھی میں ادھر ہی رہوں گا، اور 12 ان بدبختوں نے حضرت حسین کو، عبداللہ کو گود میں لیا حضرت حسین نے آخر اپنے بیٹے کو 2 سال کا، کہ میرے بیٹے کو تو مجھے دیکھنے دے۔ تو حرملہ ایک بدبخت، اس نے تیر مارا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہیں پر، وہ عبداللہ یعنی ابھی اور امتحان تھا، اپنے آنکھ کے سامنے بیٹا جو ہے وہ مارا جا رہا ہے۔ اور پھر حضرت اب سارے لوگ شہید ہو گئے، تھوڑے سے رہ گئے آخر، تو شمر گالیاں نکال کے کہہ رہے کہ حسین کو مارو، کیوں نہیں مار رہے؟ تو پہلے کوئی آگے نہیں بڑھا کہ بڑی ہمت کا کام ہے کہ حسین کو مارنا۔ جب اس نے گالیاں دی تو ایک بدبخت آگے بڑھا، اس کا نام حبیب لکھا ہے تاریخ کی کتابوں، تو اس نے جا کر جو ہے نا مارا، نیزہ حضرت حسین ان کے اوپر لگا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہید ہو گئے۔ اور اس کے بعد وہ گیا اور حضرت حسین کا سر کاٹا، اور سب کے سر نیزوں پہ چڑھے، سب کے سر کاٹ کے نیزوں پہ چڑھے۔ اور یہ سر پھر سب سے پہلے عراق میں گیا ابن زیاد کے پاس، تو ابن زیاد جو ہے نا چھڑی سے یہاں ہونٹوں پر مار رہا اور کہہ رہے کہ نعوذ باللہ، کہہ رہے بدبخت بڑا خوبصورت ہے تو ایک ابو بریرہ رضی اللہ عنہ وہاں پر موجود ہے، انہوں نے کہا بدبخت یہاں چھڑی نہ مار، میں نے ان ہونٹوں کو کئی بار اللہ کے نبی کے ہونٹوں سے رکھتے تھے۔ پھر یہ یزید کے ساتھ ہوا۔ اچھا، یہ روایت جو ہے، یہ روایت ابن کثیر نے بھی نقل کی ہے، یہ روایت طبری نے بھی نقل کی ہے تاریخ کی سب مستند کتابوں میں، کہ اس نے مارا، اور اس وقت حضرت زید بن ارقم مشہور صحابی وہ بیٹھے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہونٹوں پہ نہ مار، میں نے ان ہونٹوں کو نبی کے ہونٹوں سے لکھتے دیکھے۔ ایسے بدبخت لوگ اس وقت سے آئے۔ یزید کے بارے میں معاملہ یہ ہے کہ امت کے بعض لوگ تو، جو اکثریت جمہور امت ہے، وہ اس کو بدبخت سمجھتی ہے، اور امت مسلمہ کے ایک بڑے عالم ابن جوزی 7ویں صدی ہجری کے، آج سے 700 سال پہلے کے، جو امت کے ان لوگوں میں ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں، یعنی امت کا سب سے زیادہ احسان ابن جوزی رحمہ اللہ تعالیٰ، دمشق کے بڑے عالم، وہ انہوں نے ایک کتاب مستقل اس پر لکھی ہے، الرد علی العنید علی من کف عن سب یزید، اس ضدی آدمی پر رد جو کہتا ہے کہ یزید اچھا آدمی تھا۔ تو یعنی یہ نہیں کہنا چاہیے۔ ہمارے بعض لوگ آج ایسے ہیں کہ یزید کی صفائیاں دیتے ہیں، کیا کر رہے ہو بھائی، چلو چپ ہو جاؤ، ایک موقف یہ بھی ہے، چپ ہو جاؤ، نہیں بولو، لیکن صفائیاں تو نہیں دو ایسے بدبخت آدمی کے بارے میں۔ تو پھر آپ ان کو وہاں شہید کر دیا گیا، اور اللہ کے نبی، یہ اس طرح کا معاملہ ہو گیا۔ بعد میں پھر اور معاملات ہوئے، اور پھر یزید نے یہاں تک کہ مدینہ پر بھی حملہ کرایا، یعنی وہ پورے اہل بیت اور صحابہ اور سب سے دشمنی اور ایک بڑی بدبختی ہے۔ تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے ایک بڑا ہی، زینب بنت علی رضی اللہ عنہ، ایک بڑا ہی درد انداک مرثیہ پڑھا تھا، وا محمدا وا محمدا ھذا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقطع الاعضاء
بناتک الصبایا وإلی اللہ المشتقا وإلی فاطمۃ الزہرا وإلی محمد وإلی علی المرتضی وإلی حمزہ سید الشہداء کہ اے محمد یہ جو پکارا جاتا ہے یہ پکارا جاتا ہے حسرت کے لیے کہ آپ کی اولاد خون میں لت پت ہو گئی، اعضاء کٹ گئے، سر کاٹ دیے گئے، آپ کی بیٹیاں قیدی بنا لی گئی، اللہ ہی پر ہم شکوہ کرتے ہیں، آپ فاطمہ زہرا کو شکوہ کرتے ہیں، علی مرتضیٰ کو شکوہ کرتے ہیں، حضرت حمزہ سید الشہداء کو شکوہ کرتے ہیں۔ تو یہ باتیں تھیں جو اس وقت ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا آپ نے اس کی پیشن گوئی فرمائی تھی۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا انی لارا کلبا ابلق، میں ایک کالے رنگ کا سفید پھلبڑی والے آدمی کو دیکھ رہا ہوں، بدبخت کتا، یہ لفظ، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت لفظ بہت کم استعمال کرتے تھے۔ آپ نے کہا میں دیکھ رہا ہوں جو میری امت کا گوشت کھا رہا ہے، تو یہ شمر کی طرف اشارہ تھا، وہ کالے رنگ کا تھا، اور اس کو جو پھلبڑی کی بیماری ہوتی ہے نا، کیا کہتے ہو آپ اس کو انگلش میں، you get white spots on it, ہاں؟ چیچک آ دیتے ہیں، no chicken pox is something else. تو وہ چیچک کی بیماری لگ گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی یہ فرمایا تھا کہ وہ اس کو مارے گا۔ یہ سارا واقعہ پورا ہو گیا، ہمیں سیکھنے کو کیا سبق ملتا ہے اس سے؟ اصل بات یہ ہے کہ بھئی ہم چلے جائیں، آپ چلے جائیں، سیکھنے کو سبق ایک تو ہی ملتا ہے کہ امت کی تاریخ سیکریفائس سے بھری ہے، قربانی کے بغیر دین کبھی بھی زندہ نہیں ہوتا۔ تو بھائی وہ ہماری تبلیغ والوں والی بات ہے کہ آپ کہتے ہو کہ دین زندہ ہو جائے، گمراہی ختم ہو جائے، کفر ختم ہو جائے، اسلام کو عزت مل جائے، ہم گھر بیٹھے رہیں گے، ایسے نہیں ہوگا میرے بھائی دوستوں۔ ہمیں نکلنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، اپنی جان کی قربانی، مال کی قربانی، وقت کی قربانی، اولاد کی قربانی، خواہشات کی قربانی دینی پڑے گی۔ جو لوگ قربانی دیتے ہیں وہ تاریخ میں امر ہو جاتے ہیں، جو لوگ قربانی نہیں دیتے ان کا نام بھی کسی کو یاد نہیں ہوتا۔ قربانی والوں کا نام یاد رہتا ہے، دنیا میں جب یاد رہتا ہے تو آخرت میں کتنا یاد ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی کسی پر رحمت کرنا چاہتے ہیں نا، تو رحمت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو کہتے ہیں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو، فَجُعِلَ لَهُ الْقُبُولُ فِي الدُّنْيَا، تو دنیا میں اس پر قبولیت ڈال، لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور اللہ فرشتوں کو کہتا ہے تم بھی اس سے کیا کرو، محبت کرو، تو فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ محبت کی تو ایک سبق تو ہم نے سیکھ لیا بھائی، قربانی۔ دین زندہ ہوگا کس سے میرے بھائی دوستوں بزرگوں؟ قربانی سے۔ بھائی قربانی دینے والے بن جائیں۔ تو اس کی نمبر 2، جب دین کا تقاضا ہو تو تقاضے میں آگے بڑھنے والے ہو بھائی، یہ نہیں کہ بھئی یہ چلا جائے گا وہ چلا جائے گا، نہیں بھائی میں چلا جاؤں گا۔ دیکھو دین زندہ ہونا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو کہا تھا کہ بیٹی تیرے باپ کا دین ہر وبرن و دبرن، ہر کچے پکے گھر میں جائے گا۔ اب ہم قیمتی بن جائیں، اس کا ذریعہ بن جائیں، یہ ہماری سعادت ہے، ہم اللہ پر کوئی احسان نہیں چڑھا رہے، یہ اللہ کے نبی پر، دین نے تو پھیلنا ہے، ہم نے اس میں اپنا وقت اپنی جان مال لگا دیا تو ہم بھائی قیمتی ہونے والے بن جائیں گے۔ تو دوسرا سبق کیا ملا کہ بھائی اپنے آپ کو تقاضے کے وقت میں آگے پیش کرو۔ حضرت حسین کو لوگ روک رہے ہیں، اور جائز بھی تھا، فرض نہیں تھا، یاد رکھو فرض نہیں تھا، اگر رک جاتے تو جائز تھا، رخصت تھی، کیونکہ بہت فقہا صحابہ رک رہے ہیں، لیکن حضرت حسین نے عزیمت کا راستہ اپنایا کہ بھئی میں تو نکلوں گا، میں جاؤں گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھئی ہم کہاں جائیں گے، ہم کیا کریں، نہیں بھئی اچھا، اب بعض لوگ کہتے ہیں بھئی کیسے نکلے 7 مہینے کے لیے، 4 مہینے کے لیے، 40 دن کے لیے، تو بھئی آپ کو جب آپ نکلو گے نا، آپ کو ہزاروں لوگ ایسے ملیں گے جن کی فیکٹریاں چلتی ہیں، آپ تو صرف اوپر چلاتے ہو، آپ کی تو چھوٹی سی دکان ہے، آپ کو ملوں والے، میں پرسنلی کتنے سینکڑوں لوگ جانتا ہوں، ملوں والے، کروڑ پتی لوگ، ارب پتی لوگ 7 مہینے 4 مہینے چلا پابندی سے لگے ہوئے ہیں، آدھا مہینہ لگایا ہوا اللہ کے راستے میں۔ جب آپ اللہ کے ہو جاؤ گے تو اللہ آپ کا ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی عجیب حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ من جعل الدنیا اکبر ہمہ، جو دنیا کو اپنی سب سے بڑی فکر بناتے ہیں نا، یعنی وہ خدا بننا چاہتا ہے نا، گویا کہ یہ حدیث نہیں، میں تشریح کر رہا ہوں، یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ کماؤں گا کون، میں ہٹوں گا تو رزق نہیں ملے گا، میں تو آپ نے فرمایا جو دنیا کو اپنا بڑا، دیکھو مقصد بنانا غلط نہیں ہے دنیا کو،
اللہ کے نبی نے بھی کمائی کی، صحابہ نے دنیا کو بڑا مقصد دنیا کو بنائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں فقر ڈال دے گا۔ شیطان کا بھی یہ کام ہے، قرآن کہتا ہے شیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں ڈراتا ہے کس سے؟ یہ نہیں کرو گے، حرام نہیں کھاؤ گے غریب ہو جاؤ گے، بھائی سود نہیں لو گے غریب ہو جاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے، کیا ہو جائے گا؟ تو اللہ اس کے دل میں فقر ڈالتا ہے۔ ایک ہوتا ہے دل کا فقر، ایک ہوتا ہے دل کے میں۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو بکھیر دے گا۔ چلو جی، یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگ مثال دے رہے تھے کہ چارہ ڈالتے ہیں نا جانور کے آگے، تو اپنے مرغی کے آگے چارہ ڈالتے ہیں نا، مرغی کی مثال اس لیے دانہ ڈالتے ہیں، تو اتنا سارا دانہ مرغی آگے اکٹھا ڈالتے ہیں تو مرغی آرام سے کھائے گی۔ وہی دانہ یوں بکھیر دوں میں تو مرغی کھائے گی پھر بھی، لیکن یہاں جائے گی وہاں جائے گی بھائی، تو رزق اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے لکھا ہے۔ ہم اللہ کے بن جائیں، اللہ ایک ہی جگہ سے سارا دے دے گا ہمیں آسانی سے، اور نہیں تو ملے گا اتنا ہی لیکن گھوم پھر کے خواری کر کے ملے گا۔ تو دوسرا اس پر یہ مصیبت آتی ہے کہ اللہ اس کے شتت اللہ شمل، اس کے کاموں کو بکھیر، صبح شام لگا ہے کام ہی ختم نہیں ہو رہے، اور فرسٹریٹ ہو رہا ہے، انوائے ہو رہا ہے، ہائے ہائے دوسروں کو بھی برا برا کہہ رہا ہے، کیا ہے کیا مصیبت ہے، ٹریفک میں پھنس رہا ہے، ہائے 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 کر رہا ہے۔ اور تیسرا یہ ہوگا کہ دنیا اس کو ذلیل کر کے ملے گی۔ اور اس کے برعکس اللہ کے نبی نے فرمایا جو اپنی بڑی فکر آخرت کو بناتا ہے، تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ جعل غناہ فی قلبہ، اللہ اس کے دل کا امیر بناتا ہے۔ اس کا دل کا امیر کیا ہوتا ہے؟ پیسے کم ہے، سخاوت بہت ہے، بادشاہ ہے، فقیری میں بادشاہی کر رہا ہے۔ میں ایک مرتبہ مسجد میں جمعہ پڑھا رہا تھا، ایک جگہ باہر نکلا، وہ پاکستان، پرانی بات ہے، تو وہ جو پٹھان ہوتے ہیں نا جو وہ چنے مکئی بیچتے ہیں، اب وہ بیچارے کے کپڑے بھی پھٹے پرانے ہوتے ہیں، اس کی کل کائنات اس کی ریڈی ہوتی ہے، چارپائی پہ وہ سوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے پاس۔ تو وہ مجھے کہہ رہے امیر سے تم پیسہ نہیں دو، 50 روپے تک، امیر سے تم نہیں دو۔ اس نے دیکھا داڑھی والا ہے، یہ ہے غناہ فی قلبی، اس کے پاس ہے کیا جس میں سخاوت کر رہا ہے یہ سب۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کروڑوں اربی پتی، وہ سکہ بھی چوس کر نکالتے ہیں، خیرات ہی نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں دینا ہی نہیں آتا ان کو۔ تو یہ ہوتا ہے بھئی مانگنا کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کہاں کی امیری دے؟ دل کی امیری۔ وہ ہمارے مولانا عباد اللہ صاحب کہہ رہے تھے ہمارے لاہور میں، کہہ رہے ہیں ایک آدمی میں جانتا ہوں اس کی 11 ملیں، کتنی؟ 11 فیکٹریز، اور کہہ رہے ہیں وہ اس کو ایک مجلس میں ہم بیٹھے تھے ایسی گپ شپ میں، اس کو کوئی کہتا بھائی تو کیوں ابھی اتنا لگا ہوا ہے؟ میں نے کہا میرے پاس بہت ہے، میری نسلیں بھی کھا سکتی ہیں۔ کہا تو کیوں لگا ہوا ہے؟ کہا مجھے جب پتہ لگتا ہے نا فلاں کی 12 ملیں پھر میں اور کام کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لو کان لابن آدم موادیان من ذهب، انسان کو نا 2 ویلیز بھر کے گولڈ کی دے دو نا، لحب یکون له آخر، وہ کہے گا ایک اور بھی ہو جائے۔ تو آج جو ایلون مسک خوش بیٹھا آپ کے خیال میں کیا خیال ہے؟ نمبر 1 بلینئر ہے نا دنیا کا، خوش بیٹھا ہے؟ خوش نہیں ہے۔ یہ لوگ ڈپریسنٹ پلز کھاتے ہیں رات کو، سب سے زیادہ ٹینشن والے لوگ ہیں، اوپر آپ کو کیمرے میں اچھے نظر آتے ہیں، سب سے زیادہ جھگڑے ان کے ہیں، اور ہوس ان کی ہم سب سے زیادہ ہے۔ وہ اس کے پاس جتنا بلین ہے وہ اس کو ڈبل کرنا چاہتا ہے، ختم نہیں ہو رہا اس کا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آخرت کو اپنی بڑی مقصد بنائے گا نا، اللہ اس کی امیری دل میں ڈال دے گا۔ وَشَتَّتَ اللَّهُ شَمْلَهُ، اور اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو جمع کر دے گا، تھوڑے وقت پہ زیادہ کام ہو جائیں گے۔ وہ ان سے پوچھو جو چلے پہ جا رہے ہوتے ہیں، گھر کی تعمیر باقی ہوتی ہے اور نکل جاتے ہیں، واپس آتے کام ہو گیا ہوتا ہے، کام پھنسا ہوتا ہے، اللہ کے راستے میں جاتے ہیں چھوڑتے نہیں، آ جاتے ہیں کام ہو جاتا ہے، کام پھنسا ہوتا ہے اللہ نماز کے لیے چلے جاتے ہیں، اللہ کام کر دیتا ہے۔ اور تیسرا انعام یہ ملے گا اتت الدنیا وہی راغمہ، دنیا ذلیل ہو کے اس کے پاؤں پہ آئے گی، وہ ذلیل ہو کے ہے۔ تو بھئی یہ جو بڑے لوگوں کا ہم تذکرہ پڑھتے ہیں نا، جن کو ہم ہیروز آف اسلام کہیں نا، تو ہیروز آف اسلام کو ہم اس انسپریشن کے لیے پڑھتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم محمد زندہ باد، حسین زندہ باد، تم مرد آباد۔ بھئی زندہ باد کہنے سے کیا ہوگا؟ وہ تو آپ کہو نہ کہو زندہ باد ہے، وہ ہمارے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہم ان کے طریقے پہ چلیں گے، ہم بھی زندہ باد ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ہمارا بھی تذکرہ ایسا ہوگا۔ تو دوسرا تذکرہ بھی تقاضا آئے تو اپنے آپ کو آگے پیش کرو، اللہ سے مانگو، اسباب کریں، اسباب سے منع نہیں ہے، ہم کوئی illogical بات نہیں کر رہے، ڈیو پروسیس کریں اپنا، لوگوں سے بات کریں، اللہ راستہ نکالے گا کہ بھی میں جا رہا ہوں۔ دیکھو آج آپ کو اسکالرشپ مل جائے کسی اسٹوڈنٹ کو، ہے نا، یو ایس میں اسکالرشپ مل جائے، چلا جائے گا، اس کو بولے 3 دن نکلا نہیں جاتا۔ آج کسی کو پتہ لگ جائے کہ بھائی جان آپ کو ٹمبکٹو جانا ہے،
اور ٹمبکٹو میں ایک ڈیل مل لی ہے جس میں 1 ملین پیسہ آتا ہے، لیکن 3 مہینے کے لیے رہنا ہے، بیوی بھی بولے گی جاؤ 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 جاؤ، ہے نا، سب بولیں گے جاؤ، اللہ کے راستے میں نکلنا ہے کہ نہیں نہیں کام کون کرے گا۔ اچھا گھر میں بعض دفعہ کیا کہا جاتا ہے، وہ جو نا بن کون باہر نکالے گا، کیل کون لگائے گا، ہے جی، بچوں کو کون اسکول چھوڑے گا، چھوٹے چھوٹے کام جو کوئی بھی کر سکتا ہے، یہ بہانہ بنتا ہے بھائی۔ تو آپ اللہ سے مانگ کے اپنا ڈیو ڈیلیجنس کر کے اسٹریٹجی بنا کے اپنے اچھے دوست ایسے رکھیں نا، وہ کام کریں گے، خوشی سے کام کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے راستے میں جو نکلتا ہے اس کے جو کام اس کے پیچھے کرتا ہے اس کو وہی ثواب ملتا ہے جو اس راستے میں نکلنے والے کو ملتا ہے۔ تو وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا ایک ساتھی کے ساتھ یہ معاہدہ کیا ہوتا کہ بھی ایک دن میں اللہ کے نبی کی مجلس میں جاؤں گا، تم میرا کاروبار دیکھنا، دکان تم بیٹھنا، ایک دن تم جانا اور دکان میں دیکھوں گا، اور رات کو ایک دوسرے کو بتا دیں گے کہ اللہ کے نبی نے کیا بات، دنیا سے ہٹا نہیں رہے، یو ناٹ ٹاکنگ illogical، سسٹمز بنانے کی بات کر رہے ہیں، بھائی سسٹمز بناؤ۔ تیسری چیز جو ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھتے ہیں وہ دین کی اہمیت ہے۔ سب سے زیادہ اہمیت اپنی جان مال کی، کسی اور انٹرسٹ کی نہیں، بلکہ اہمیت کس کی ہے، دین کی۔ جب ہم دین کو آگے رکھیں گے، جیسے میں نے حدیث سنائی کہ دنیا کو آگے رکھیں، تو اللہ باقی کام بھی ہمارے آسان کر دے گا۔ تو یہ سبق ہے جو حضرت حسین کی۔ آخری بات ایک کہہ کر پھر کنکلوڈ کرتے ہیں، اور پھر ہم کچھ وقت، چونکہ بہت یعنی یہ دنوں میں بہت مبارک دن ہے آج کا دن، تو اس کو ہم پھر تلاوت ذکر میں افطار تک لگا لیں۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم حدیثیں پڑھتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی نے حضرت علی کی فضیلت بیان فرمائی، حضرت حسین کی، وہ یہ حدیثیں پڑھ کے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو صرف انہی سے پیار تھا، کسی اور سے نہیں تھا۔ یہ انتہائی حماقت والی بات، غلط بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا تھا، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہر ایک سے ایسا پیار کرتے ہیں، ہر ایک سمجھتا ہے سب سے زیادہ پیار میرے سے ہی ہے۔ اور آپ نے یہ جو ہمارے دین کے راستوں پہ چلنے والے لوگ ہیں نا، علماء، دعوت والے، وہ سیکھنے والی بات ہے کہ بھی ڈسکریمنیٹ، ہر ساتھی کے ساتھ ایسا پیار ہو، اور ہر ساتھی کی کوئی صفت ایسی یاد ہو کہ آپ اس صفت سے اس کو پیار کر سکیں۔ آپ کسی کے بچے کو یاد رکھتے ہیں نا، وہ آدمی زیادہ خوش ہوتے ہیں، میرے بچوں کو یاد رکھا ہے، اس کی کسی ایک اچھی بات کی، اور ہر انسان، برے سے برے انسان میں کوئی اچھی بات ضرور ہے، اور غیبت سے بچنے کا راستہ یہ ہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں مجلس میں کوئی غیبت کرے نا، فلاں آدمی بہت برا ہے، آپ اس آدمی کی کوئی اچھی بات کہہ کے مجلس کا رخ تبدیل کرو تاکہ غیبت نہ ہو۔ تو بھائی اللہ کے نبی نے ہر ایک کو اس کا حصہ دیا ہے۔ ابو بکر کو آپ نے فرمایا ابو بکر جتنے تم پر احسان ہے، تم نے میرے پہ احسان کیا، میں زندگی میں نہیں اٹھا سکتا۔ آپ نے فرمایا ابو بکر جس مجلس میں ہو وہاں لائق نہیں کوئی اور امام بنے الا ابا بکر، کسی اور کو بنا۔ آپ نے عمر کو کہا عمر جہاں سے گزرتا ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ آپ دونوں ایک ہاتھ میں ابو بکر، ایک ہاتھ میں عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، مسجد میں داخل ہو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا قیامت میں ایسے اٹھیں گے۔ آپ حضرت عثمان کو کہہ رہے ہیں عثمان فرشتے تم سے حیا کرتے ہیں۔ آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ یہ علم کا باب ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ میں اس کو خیبر کا جھنڈا دوں گا جس سے اللہ کا رسول محبت کرتا ہے، حضرت علی بیمار ہے ان کو بلا کے دیا ہے۔ آپ حضرت زبیر کو کہہ رہے ہیں ہر آدمی کا ایک خاص دوست ہوتا ہے، رازدار دوست، وہ حواری فی الجنتی زبیر، میرا جنت کا حواری زبیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو عبیدۃ بن جراح کو کہہ رہے ہیں ہر آدمی کا ایک، ہر قوم کا ایک امین ہوتا ہے، اور اس امت کا امین کون ہے؟ ابو عبیدۃ بن جراح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی صحابی کو جنتی دیکھنا ہو اس کو دیکھو، 10 عشرہ مبشرہ کو آپ نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، آپ سعد فی الجنہ، آپ سعد بن وقاص کو کہتے ہیں، سعد بن وقاص کو احد میں کہہ رہے ہیں سعد تیر چلاؤ میرے ماں باپ تم پہ قربان۔ لوگ اپنے اللہ کے نبی کو کہتے ہیں ہم قربان، آپ سعد کو کہہ رہے ہیں سعد۔ پھر دیکھیں فضیلت کس پر مل رہی ہے، فضیلت کس پر ہے بھائی؟ عمل پر۔ یہ یاد رکھنا ہے۔ ہاں مفت میں پھول نہیں برس رہے تو اگر آپ کو انہیں کوئی کام نہیں کیا، آپ کو لوگ بڑا کہہ رہے تو ڈر جاؤ، عمل پر بھائی، ہم عمل والے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لا فضل لعربی علی عجمی ولا عجمی علی عربی، کسی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں ہے دین میں، کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی چودھری صاحب نہیں ہے، کوئی ملک صاحب نہیں ہے، ایک ہے الا ان تفضلہ بالتقوی، فضیلت ہے تو کس سے؟
تقوی میں جتنا آگے جاؤ گے اتنے اونچے لوگ. ہمارے امت میں علماء صلحاء کو کیوں سر پہ بٹھایا جاتا ہے؟ کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں یہ ہمیں ہماری زندگی حیات ہمیں دین دے رہے ہیں، اس لیے لوگ ان کو احترام دیتے ہیں. دینا بھی چاہیے، وہ ہمیں دین کی ضرورت پوری کر رہے ہیں.